تو ایک کرٹیک یہ والی ہو رہی ہے. تو یہ کرٹیکس ہو رہی ہیں ساری، اور ان کے ہاں بہت زور سے ہو رہی ہیں. کس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ وہ اس کو بھگت رہے ہیں نا، یعنی وہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ انڈسٹریل پیریڈ، اس کے اندر ہیں وہ، یا وہ جو تھرڈ ویو ہے یا فورتھ ویو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اب کیا ہے، اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو ہمارے ہاں تو ہر چیز تھوڑا لیٹ آتی ہے نا، یعنی جس کو عام طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم تو ایک بیلیٹڈ فالوئنگ کرتے ہیں، ہمارا جو کانشیسنس ہے وہ بھی بیلیٹڈ ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں جو وہاں پر آ چکی ہیں پورے زور سے اور پوری طاقت سے، اور اس کا جو ہے برا بھلا بھی ان کے سامنے آ گیا ہے، تو وہ اس کی بہتر کرٹیک کر پاتے ہیں. تو ہم تو ظاہری بات ہے ابھی اسی میسمرزم میں ہے نا، ہم تو جیسے ایک جادو میں ہیں سائنس کے، اس کے اندر رہتے ہیں. اب اس میں ہمیں کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو مغرب کی کرٹیک ہے اس میں جو اچھے پہلو ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں، خود بھی سمجھیں، اپنے بھائی لوگوں کو بھی سمجھائیں، چونکہ اس وقت ایک کابوس سوار ہے نا ہم پر، سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا کابوس ہمارے سر پہ سوار ہے. تو وہ جو اقبال نے ہند کے شاعروں اور مصوروں کے بارے میں کہا تھا نا کہ آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. تو آج ہمارے ہاں چاہے مذہبی لوگ ہوں چاہے غیر مذہبی لوگ ہوں، سب کے اوپر سائنس کا کابوس جو ہے وہ بہت بری طرح سوار ہے. مطلب مجھے خود اس کا تجربہ ہوا ہے. آپ درس دے رہے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں حدیث آئے گی، یہ آئے گی، وہ آئے گی، کوئی جماعی بھی لے رہا ہے، کوئی ایسے اونگ بھی رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کوئی بتائیں کہ دیکھیں قرآن کی یہ آیت سائنس کی فلاں تھیری جو ہے وہ 1400 سال پہلے اس نے بیان کر، ایک دم لوگ جاگ جاتے ہیں اور آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے کہ یار علم کی بات تو اب ہوئی ہے. اور دیکھیں یہ ہوتا ہے اصل میں علم، کہ آپ کسی طریقے سے یہ دکھا سکیں کہ جو کچھ سائنس کی جو ایجادات ہیں، جو کچھ اس نے کہا ہے، وہ کتنے پہلے سے اسلام نے بیان کر دیا تھا اور کیسے کہہ دیا تھا. اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ ریلیجن اینڈ سائنس میں مختلف ماڈلز کیا ہیں. تو آئین باربر ایک بہت مشہور آدمی ہے وہاں کا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ 4 ماڈلز ہیں ریلیجن اینڈ سائنس کے آپس کے ریلیشن کے. ایک جو ماڈل ہے وہ کنفلکٹ کا ہے، جو ظاہری بات ہے کہ میڈیول پیریڈ میں ہوا جب سائنس اور ریلیجن کی ایک وارفیئر ہوئی. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک طرف ڈاروینینز ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ کریشنسٹ ہیں، وہ کہلاتے ہیں، ان میں کہتے ہیں کہ ان میں تضاد پایا جاتا ہے. دوسرا جو موقف ہے وہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنس کا ہے، جو کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حوالے سے بہت سی چیزیں اس فریم ورک میں فٹ ہو سکتی ہیں، کہ انڈیپینڈنس ہے، ان کے دائرے الگ الگ ہیں، مختلف ہیں. وہ اسٹیفن جے گولڈ ایک بہت مشہور وہاں کا سائنٹسٹ ہے، اس نے ایک ماڈل پیش کیا تھا، اس کا نام تھا نوما، NOMA، کہ نان اوور لیپنگ میجسٹیریم، کہ ان کے میجسٹیریم الگ الگ ہیں. ریلیجن کا میجسٹیریم اور ہے اور سائنس کا میجسٹیریم اور ہے. یہ ایک دوسرے کے اندر انکروچ نہ کریں، ٹھیک ہے، ٹرانسگریس نہ کریں اپنی باؤنڈری سے. تو ہمارے حوالے سے بھی ہم بہت سی چیزوں کو اس کھانچے میں فٹ کر سکتے ہیں کہ بلا وجہ میں ہر چیز میں سائنس کو گھسیڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ بات تو خیر ہمیں معلوم ہے نا کہ سائنس کے بارے میں پہلی تھیوری جو تھی وہ ویریفیکیشن والی تھی، پھر کارل پاپر کے آنے کے بعد فالسیفیکیشن والی ہو گئی کہ بھائی سائنس تو ہوتی ہی وہ ہے جس کو فالسیفائی کیا جا سکے، اور مذہب یا وہی وہ ہوتی ہے جس کو فالسیفائی کیا ہی نہ جا سکے. تو بھائی ان کے درمیان اس طرح کی میرج آپ کیسے پیدا کر رہے ہیں؟ ایک ایسا علم ہے جو دنیا کا علم ہے، جو ہر لحظہ بدلتا رہتا ہے، جو تغیر کی زد میں رہتا ہے، اور آپ ایک ایسی کتاب جو غیر متبدل ہے اس میں سے ان چیزوں کو برآمد کر رہے ہیں. اور اس لحاظ سے دیکھیں ہمیں کیا ضرورت ہے. وہ ابن عربی کا ایک جملہ ہمارے استاد سنایا کرتے ہیں کہ ہماری تھیوری کیا ہے. ہماری تھیوری یہ ہے کہ ہمارے علوم متعدد ہیں، ہمارا معلوم واحد ہے. ہمارا معلوم ایک ہے، وہ اللہ ہے. تو ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہمیں کیا مسئلہ ہے اس سے کہ بھائی پہلے اتنے سیارے تھے، ایک سیارہ کم ہو گیا یا ایک سیارہ زیادہ ہو گیا، ہمیں پرابلم کیا ہے؟ ہم نے ایک دفعہ یہ بات طے کر لی ہے کہ یہ کائنات مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے، اور یہ فانی ہے، اس کا ایک آغاز ہے، اس کا ایک انجام ہے. اس کے بعد اس کی میکینکس کے علم میں جو تبدیلی آتی ہے آتی رہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ جب لوگ ضد کرنے لگتے ہیں اور سائنس جو دنیا کی میکینکس کا علم ہے اس کو دنیا کی حقیقت کو جاننے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں،
اور اس طرح کی ضد کرنے لگتے ہیں کہ جس ذریعہ علم سے یہ دیوار اور یہ چھت اور یہ میز ثابت کی جاتی ہے، اسی ذریعہ علم سے اللہ کو ثابت کرو۔ یہ جو ایک ضد ہے نا، یہ جو ایک بچپنا ہے، وہ جو اس کا شعر تھا نا پروین شاکر کا کہ جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ تو ہمارے عہد کے لوگ بھی بیچارے یعنی بیوقوف ہو گئے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اب علم کا ذریعہ یہی ہے اور اسی میتھڈ سے تم خدا کو بھی ثابت کرو، اسی میتھڈ سے جنت جہنم کو ثابت کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ تجاوز کر رہے ہیں نا، اپنی حدود سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب جو اسٹیفن ہاکنگ ہے وہ ٹھیک ہے، ایک سائنٹسٹ ہے، بڑا سائنٹسٹ ہے، بڑے مرتبے کا آدمی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کے درجے کا آدمی ہے، لیکن وہ دین کے معاملے میں جھک کیوں مارتا ہے جہاں اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ گفتگو کرے؟ یا اسٹیفن ہاکنگ ہیں جس کے بارے میں ان لوگوں نے بھی اس کو ریڈیکیول کیا جو خدا کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ٹیری گلٹن نے بڑا سخت مذاق اڑایا اس کا کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بڑی بڑی تھیریز کو جو ہے جیسے ایک انٹر کا لڑکا جس طرح سمجھتا ہے اس طرح آپ سمجھیں۔ تو کہا کہ اس کا علم تھیولوجی کا اتنا بھی نہیں ہے، تو اب وہ تھیولوجی پہ کلام کر رہا ہے، کس بنیاد پہ کلام کر رہا ہے؟ تو اس کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، جو اس کی حدود ہے اس کے اندر اس کو رہنا چاہیے۔